الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے حج کی روح کیا ہے۔ یاد رکھیے، حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ جس قدر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جہاد فرض ہے، اسی طرح صاحب مال پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا بھی اس پر فرض ہے۔ یہ حج ہی وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کی برکت سے رب تعالی انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حتیٰ کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کے لیے جائے اور اپنے حج پر کسی کو کوئی گالم گلوچ نہ دے، کسی کو کوئی تکلیف اور ایذا نہ دے، کوئی غلط کام نہ کرے، وہ جب حج سے لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک صاف ستھرا ہو کے آتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی آج یہ ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے نکل والا بچہ گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہوتا ہے، اسی طرح حاجی بھی حج کرنے کے بعد گناہوں سے پاک اور صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ حج یہ دنیا کے مسلمان یہ اکٹھے ہوتے ہیں، دنیا بھر کے مسلمان، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے، گویا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ملاقات کا ایک مرکز بھی ہے۔ اور حج انسان جب ادا کرتا ہے تو اللہ عز و جل کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک آدمی حج پر تشریف لے گئے۔ صاف بات ہے، حج کے اندر کبھی بیت اللہ کا طواف، کبھی مقام ابراہیم کے پاس نوافل، کبھی صفا مروہ کی سعی، کبھی حجر اسود کو بوسے، کبھی زمزم کے پانی سے اپنے آپ کو سیراب کرنا، کبھی جبل رحمت پر جا کر دعائیں کرنا، کبھی مینا اور مزدلفہ کے وہ عظیم لمحات، اور کبھی خطبہ حج کی عظیم عبادت سے اپنے آپ کو فیض یاب کرنا، اور کبھی جمرات کو کنکریاں مارنا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، حاجی جب حج پہ جاتا ہے یہ سارے ارکان ادا کرتا ہے، دیوانہ وار بیت اللہ کا طواف کرتا رہتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو جب وہ حج کر کے فارغ ہوئے، گھر آئے، استاد صاحب کو بتانے لگے، اپنے استاد سے کہنے لگے، استاد جی میں نے مقام ابراہیم کے پاس نوافل بھی پڑھے، استاد جی میں نے حجر اسود کو بوسہ بھی دیا، استاد جی میں نے صفا و مروہ کے درمیان سعی بھی کی، دوڑا بھی ہوں، استاد جی میں نے زمزم بھی بڑا پیا ہے، استاد جی میں مسجد قباء کے اندر بھی گیا ہوں، میں آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مقدس پر بھی گیا ہوں، اور میں نے حج کے جتنے ارکان تھے، احکامات تھے، معاملات تھے، سارے ادا کیے۔ استاد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جس ہستی کے گھر کے اندر تم گئے تھے، کیا اس ہستی سے بھی ملاقات ہوئی ہے؟ یعنی رب کے گھر کا تم نے طواف کیا، رب کے گھر کے اندر تم گئے ہو، کیا یہ بتاؤ رب سے بھی ملاقات ہوئی؟ تو حضور کے غلاموں، رب سے ملاقات کا واحد ذریعہ وہ حج ہے، اور حج خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جیسا کہ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے
آپ بلخ کے رہنے والے تھے. بلخ یہ افغانستان کا ایک شہر ہے. آپ وہاں کے رہنے والے تھے. لوگ حج پر جا رہے تھے. ان میں ایک حضرت شقیق بلخی بھی تھے. آپ نے بھی پوری تیاری کی تھی, پورا زاد راہ اختیار کیا ہوا تھا اور پورے معاملات کو سنبھال کے, کنٹرول کر کے, دیکھ بھال کر کے مطمئن تھے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. عین حج کے وقت آپ نے دیکھا ایک عورت کو کہ وہ عورت کیا کرتی ہے کہ وہ عورت ایک جانور باہر مرا پڑا ہوا ہے, اس کے گوشت کو کاٹ رہی ہے. اور حضرت شقیق بلخی کہتے میں نے دیکھا مردار جانور کے گوشت کو کاٹ کر لائی اور ہنڈیا کے اندر ڈالا, اور جب پکانے لگی اتنے میں میں آ گیا اور میں نے اس خاتون سے پوچھا. حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں اے خاتون یہ تو مردار ہے اور تم مردار بچوں کو کھلاتی ہے. اس نے کہا اے اللہ کے بندے, جان بچانا فرض ہے, یہ ٹھیک ہے مردار ہے, یہ کھانا حرام ہے مجھے بھی پتہ ہے, لیکن 7 دن ہو گئے ہیں میرے بچے فاقوں کے اندر ہیں, میں اپنے بچوں کو تڑپتا اور بلبلاتا ہوا دیکھ تو نہیں سکتی تھی. میں نے سوچا جان کا بچانا فرض ہے, بچوں کی جان کا بچانا فرض ہے, میں حرام وہ گوشت لے کے آئی ہوں, یہ پکا کے اپنے بچوں کو کھلاؤں گی. حضرت شقیق بلخی گھر کے اندر گئے اور جو آپ نے زاد راہ اکٹھا کیا ہوا تھا, پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے کہ میں حج پہ جاؤں گا, حج جا کر کروں گا, اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا, مقام ابراہیم پر نوافل پڑھوں گا, زمزم کو نوش کروں گا, صفا و مروہ کے چکر لگاؤں گا, مینا اور مزدلفہ میں جاؤں گا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدس پر حاضری دوں گا. یہ سارا کچھ پلان سوچا ہوا تھا. حضرت شقیق بلخی آتے ہیں, وہ سارے پیسے آ کر اس خاتون کو دیے اور کہا تم اپنی ضرورت کا سامان لو, اپنے بچوں پر خرچ کرو. حضرت شقیق بلخی نہ گئے. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت شقیق بلخی نہیں جانے والے تو انہوں نے پوچھا خیریت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, میں نے اس سال نہیں جانا, میں اس سال حج پہ نہیں جانا چاہتا. لوگ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے, کہنے لگے ہے شقیق بلخی بڑے بڑے وعدے کرتا تھا, بڑی بڑی باتیں کرتا تھا, آج جب وقت آن پہنچا ہے اور تو کہتا میں نے نہیں جانا, یہ کیا بات ہوئی؟ خیر حضرت شقیق بلخی نہ گئے. حضرت شقیق بلخی نہ گئے. حجاج حج کے لیے چلے گئے, قافلے رواں ہو گئے, حاجیوں نے حج کیا اور وہاں پر سارے ارکان ادا کیے, سارے ارکان ادا کیے, سارے معاملات سے اپنے آپ کو بری کیا, بری و ذمہ کیا. جب اجتماعی دعا کرنے لگے, اجتماعی دعا کرنے لگے اور کہنے لگے یا اللہ, وہ جو حاجی حج پہ گئے ہوئے تھے, یا اللہ ہمارا حج بھی قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آئی, آواز آئی, اے لوگو ٹھیک ہے تمہارا حج قبول ہوا ہے, لیکن ایک بندے کی برکت کی وجہ سے تمہارا حج قبول ہوا ہے. عرض کی گئی مولا وہ کون سا بندہ ہے؟ بتایا گیا وہ بندہ کوئی عام نہیں, اس کا نام حضرت شقیق بلخی ہے. لوگ جب حج سے واپس آئے ادھر ادھر نہیں گئے, سارے آ کر حضرت شقیق بلخی کے پاس دھاڑے مار مار کر رونے لگے, کہنے لگے اے شقیق بلخی تو گیا ہی نہیں تھا, تو نے طواف ہی نہیں کیا, تو نے زمزم ہی نہیں پیا, تو نے صفا و مروہ کی صحیح نہیں کی, تو نہ مینا میں گیا ہے, نہ مزدلفہ میں گیا ہے, نہ شیطان کو کنکر مارے ہیں, نہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مقدس پر گیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم سب کو کہا گیا ہے تم میں سے اگر جس کا بھی حج قبول ہوا ہے وہ شقیق بلخی کی وجہ سے ہوا ہے. اے شقیق بلخی تم نے کیا کیا ہے؟ حضرت شقیق بلخی نے کہا میں نے اور کچھ نہیں کیا, میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے حج کی روح تقویٰ ہے. حج کی روح یہ نہیں ہے کہ انسان باہر سے اپنے آپ کو بنا سنوار کے پیش کرتا پھرے اور اندر من جو ہے وہ غلاظت سے بھرا پڑا ہوا ہو. نہ نہ نہ, اپنے اندر کو بھی صاف کیجئے. جس طرح باہر کو چمکا کے رکھتے ہو نا, اچھا لباس, اچھی واسکٹ, اچھی ٹوپی, اچھا لباس, اچھی جوتی, یہ تمام چیزیں جو اچھی اچھی بنا کے پیش کرتے ہو نا, اس اندر کو بھی صاف کرو. حج تو آپ اتنے کر کے آ جاتے ہیں, لیکن اگر اندر ہی نہیں بدلا تو پھر آپ کے اتنے حج کرنے کا کیا فائدہ؟ حج زیادہ تبھی مقبول ہوں گے
جب آپ سچی اور پکی توبہ کر کے اپنے گناہوں سے واپس لوٹیں گے۔ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے نا گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کے آتا ہے، رجع کا یوم ولدت امہ، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔